کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو ایک غیر معمولی کشش رکھتی ہیں؟ وہ ضروری نہیں کہ سب سے کم عمر یا روایتی معنوں میں سب سے حسین ہو، لیکن ان میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو مردوں کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کے قریب آنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کا تعاقب کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کوئی خوش قسمتی کا نتیجہ ہے۔ یہ مخصوص رویوں کا نتیجہ ہے جنہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتی ہیں، وہ رویے جو انہیں بغیر کسی کوشش کے ناقابل مذمت بنا دیتے ہیں۔ اصل کشش صرف ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہوتی، سب سے گہری دلکشی مہنگے کپڑوں یا میک اپ میں نہیں، بلکہ تمہارے رویے، تمہاری شخصیت اور تمہارے اعتماد میں چھپی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں تمہیں 6 ایسے رویے بتاؤں گا جو کسی عورت کو واقعی پرکشش بنا دیتے ہیں۔ اگر تم نے انہیں اپنا لیا تو تم خود تبدیلی محسوس کرو گی۔ تم دیکھو گی کہ مرد تمہیں کس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بغیر تمہاری کوشش کے تمہاری کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر تک دیکھنا مت بھولنا، کیونکہ چھٹا رویہ سب سے طاقتور ہے اور زیادہ تر عورتیں اس سے بے خبر ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسے اپناتی ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کشش صرف جوانی یا جسمانی خوبصورتی پر منحصر ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک پر اعتماد بالغ عورت کسی کم عمر لڑکی سے کہیں زیادہ پرکشش ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے اپنی قدر کا علم ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے منظوری نہیں مانگتی، نہ ہی خود پر شک کرتی ہے۔ یہی اعتماد مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ ایسی عورت اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ چکی ہوتی ہے کہ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ زیادہ منتخب، زیادہ پر اعتماد اور کم محتاج ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں ایک خاص نفاست اور رازداری ہوتی ہے۔ وہ ہر بات فوراً ظاہر نہیں کرتی، بلکہ دلچسپی برقرار رکھتی ہے اور تجسس کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ اصل میں مرد صرف خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس توانائی سے ہوتے ہیں جو عورت پھیلاتی ہے۔ کچھ عورتیں چاہے وہ روایتی معنوں میں پرفیکٹ نہ ہوں، پھر بھی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود سے ایک گہرا اعتماد چھلکتا ہے، ایک ایسی موجودگی جو پر اثر ہوتی ہے۔ یہ کشش قسمت پر منحصر نہیں، یہ مخصوص رویوں کا نتیجہ ہے جو کوئی بھی عورت اپنا سکتی ہے۔ تو آئیے ان رویوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ رویہ نمبر 1، اعتماد میک اپ سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے تمہیں دیکھنے سے پہلے وہ تمہارا اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ ایک پر اعتماد عورت کے چلنے، بولنے اور خود کو پیش کرنے کے انداز میں کشش ہوتی ہے۔ وہ اجازت نہیں مانگتی کہ وہ نمایاں نظر آئے، وہ بس نمایاں ہوتی ہے۔ اگر 2 عورتیں ایک جگہ موجود ہوں، ایک حسین لیکن جھکی ہوئی، نظریں چراتی ہوئی، اور دوسری عام سی مگر سیدھی کمر، اونچا سر اور پر اعتماد نظریں لیے، لوگ کس کو زیادہ دیکھیں گے؟ ظاہر ہے دوسری کو۔ اعتماد ایک مقناطیس ہے اور یہ سکھایا جا سکتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق زیادہ پر اعتماد لوگ زیادہ پرکشش سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ روایتی خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہ بھی اتریں۔ کیوں؟ کیونکہ اعتماد ایک پیغام دیتا ہے، میں قیمتی ہوں، مجھے اپنی اہمیت کا علم ہے اور مجھے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ روزمرہ میں اعتماد بڑھانے کے طریقے: سیدھی کمر کے ساتھ چلو، سر اونچا رکھو، بات کرتے وقت پرسکون رہو، جلدی میں نہ بھولو، اپنی جگہ کا احساس رکھو، چاہے محفل میں یا سڑک پر، اپنی موجودگی محسوس کرواؤ۔ یاد رکھو، جس طرح تم دنیا کے سامنے خود کو پیش کرتی ہو، دنیا تمہیں اسی طرح دیکھتی ہے۔ رویہ نمبر 2، جو عورت چمٹتی نہیں وہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ خواہش ہمیشہ اس چیز پر بڑھتی ہے جس میں کچھ غیر یقینی پن ہو۔ جب تم ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی تو مرد تمہیں زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک پرکشش عورت توجہ کی بھیک نہیں مانگتی،
نہ ہی ضرورت سے زیادہ انحصار کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی قدر کسی کے جواب دینے کی رفتار پر منحصر نہیں۔ جب مرد کو یقین ہو جائے کہ تم ہمیشہ موجود رہو گی تو اس کا شوق کم ہو جاتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو خواہش بڑھتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تم یہ کیسے لاگو کر سکتی ہو؟ ہمیشہ دستیاب نہ رہو۔ اپنی زندگی اپنے شوق، کام، دوستوں اور خوابوں کے گرد گھماؤ، نہ کہ کسی کے پیغام کے۔ اکیلے رہنا سیکھو، کیونکہ جو عورت تنہائی میں بھی مطمئن ہے وہ سب سے زیادہ دلکش لگتی ہے۔ رویہ نمبر 3، ایسا انداز جو تمہاری طاقت ظاہر کرے۔ تم کیا پہنتی ہو اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیسے پہنتی ہو۔ ایک عورت جس کا اپنا اسٹائل ہو وہ اعتماد اور خودداری ظاہر کرتی ہے، چاہے لباس سادہ ہو یا مہنگا۔ اگر وہ تمہاری اصل شخصیت سے میل کھاتا ہے تو وہ تمہیں نمایاں بنا دیتا ہے۔ رنگ بھی طاقت رکھتے ہیں، سرخ طاقت اور جنون، سیاہ رازداری اور وقار، سفید سکون اور اعتماد، نیلا دانش مندی اور لیڈرشپ، قدرتی رنگ اپنانیت اور گرمی۔ یاد رکھو، خوبصورتی نہیں بلکہ موجودگی اہم ہے۔ ایک عورت جو اپنے انداز پر عبور رکھتی ہے وہ خود بخود پرکشش بن جاتی ہے۔ رویہ نمبر 4، نسوانی توانائی جو مقناطیس بن جائے۔ نسوانی توانائی کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ یہ اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے بغیر زبردستی کے۔ یہ وہ توانائی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے بجائے انہیں دھکیلنے کے۔ کشش تب بڑھتی ہے جب تم پانے کی نہیں بلکہ ہونے کی کیفیت میں رہتی ہو۔ جب تم پرسکون، نرمی سے بولنے والی اور مطمئن ہوتی ہو تو تمہاری موجودگی خود ایک دعوت بن جاتی ہے۔ روزمرہ میں اسے یوں اپناؤ، مرد کو پہل کرنے دو، لمحے میں جیو، آنے والے کل کا خوف نہ رکھو، آہستہ بولو، نرم لہجے میں اور وقفے دے کر۔ خاموشی بھی ایک طاقت ہے۔ رویہ نمبر 5، گفتگو کی فنکاری۔ کشش الفاظ سے نہیں بلکہ انداز گفتگو سے پیدا ہوتی ہے۔ دلچسپ عورتیں بہت بولنے والی نہیں ہوتی، وہ کم بول کر زیادہ کہتی ہیں۔ نظریں جمائے رکھو، چند لمحے کی گہرائی نظر بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ اپنے بارے میں سب کچھ ایک ہی بار میں ظاہر نہ کرو، تھوڑا سا راز باقی رہنے دو۔ سوالات پوچھو جو سوچنے پر مجبور کریں، جیسے اگر تمہیں ایک دن کے لیے دنیا بدلنے کا موقع ملے تو کیا کرو گے؟ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے کھیلنا سیکھو، یہی تمہاری کشش ہے۔ یاد رکھو، بات کرنا نہیں، جوڑنا اصل مقصد ہے۔ رویہ نمبر 6، خود مختاری سب سے بڑی کشش ہے۔ ایک عورت جو اپنی زندگی خود بناتی ہے وہ ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی خوشی کسی اور سے وابستہ نہیں کرتی بلکہ خود میں مکمل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ دلکش لگتی ہے۔ ایسی عورت مرد کو اپنی دنیا کا مرکز نہیں بناتی بلکہ اپنی دنیا اتنی دلچسپ بناتی ہے کہ دوسرا اس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ عملی طریقہ: کوئی مقصد رکھو جو رشتے سے آگے ہو۔ مثبت اور پرعزم لوگوں کے ساتھ رہو۔ روز کچھ نیا سیکھو، بڑھو، خود میں سرمایہ لگاؤ۔ یاد رکھو، تمہیں کوئی مکمل کرنے نہیں آئے گا، تم خود مکمل ہو، اور یہی سب سے طاقتور کشش ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھو کہ اصل خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ توانائی میں ہوتی ہے۔ مرد اس عورت کو نہیں یاد رکھتے جو سب سے حسین تھی، بلکہ اسے یاد رکھتے ہیں جس نے انہیں کچھ محسوس کروایا۔ اگر تم یہ 6 رویے اپنی زندگی میں شامل کر لو تو تم نہ صرف محبت میں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں زیادہ پرکشش بن جاؤ گی، کیونکہ کشش قسمت نہیں، رویہ ہے۔
اب مجھے بتاؤ، ان میں سے کون سا رویہ تم پہلے ہی اپنائے ہوئے ہو اور کون سا تمہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں لکھو، تمہاری رائے جان کر خوشی ہوگی۔